یہ چند ماہ پہلے کے واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پورا سرارا اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے بھی ایک امتحان ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ ہی دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جھولا بھی نہ گیا۔ نکاحت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتے تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ اس سب سے پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہے وہ صبح اٹھ کر کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گڑوے میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لو اور باقی دودھ فریج میں رکھ دو۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے، میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی، دودھ والی گڑوے سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اس فریج میں رکھ دوں گے۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سے سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کسی برتن کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میرے گہگے بند گئی۔ چھوٹی سے کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اجل رہی تھی اور اس حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والے گڑوے کو لے کر اوپر نیچے ایسا چول رہے ہے جیسے کوئی گیند ہو، اور ایسے برتن گرنے سے جیسے آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر ابھی تک میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میرے موجودگی کے احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھالنا شروع کر دیا۔ اگر بہت خوفزدہ تھی، مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کر اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب مناظر واضح تھا، سو میں نے گڑوے کی طرف غور دیکھا۔ واہ! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ سیاہ رنگ کے بلی گڑوے میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڑوے کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جنجلاہٹ اجل خود کر دکھا رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اس کے بھاگ دوڑ ایک عجیب مناظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بلی کی کوئی مدد کرو یا اسے پکڑو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر اشتعال میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ اب سب کو سامنے وہی مناظر تھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کس کو بھی میرے طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتے ہوئے بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو چٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر گڑوے سے نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے بلیک ٹھنڈی کے جیسے وہ بھی مناظر دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں کولر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگی ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور اسے دوبارہ واپس نہ پڑا۔
اب اس کے طیور اور خطرناک تھی، وہ اڑاتی ہوئی اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور ایسے راستے نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لانچ کی طرف دوڑے۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لانچ سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بیلی فوراً اس طرح آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں میں معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کچھ مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر کڑوے کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر تک گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکے ہو۔ شکریہ۔